اب میں اپنا عنوان بتانے لگا ہوں کہ عنوان کیا ہے۔ عنوان ہے کہ رضائے الہی اور قضائے الہی میں فرق کیا ہے۔ رضائے الہی اور قضائے الہی میں فرق کیا ہے۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں اعلانات مساجد کے سپیکروں سے، ہم اپنے کانوں سے یہ سماعت کرتے رہتے ہیں، آواز آتی ہے کہ فلاں آدمی رضا الہی سے فوت ہو گیا، فلاں بیوی رضا الہی سے انتقال کر گئی ہے، کوئی وفات کا کہہ دیتا ہے، لفظ رضا استعمال کرتے ہیں۔ اور کہیں کہیں ہم یوں بھی سنتے ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان قضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے، ایسا سنتے رہتے ہیں نا۔ تو اب ان دونوں لفظوں میں یہاں اعلان میں کون سا لفظ درست ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ الحمدللہ میرے سامنے ائمہ مساجد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں۔ دوستان گرامی، یہ رضا اور قضا کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ لفظ قضا جو ہے یہ امر کے لیے آتا ہے۔ امر ایک ہوتا ہے حکم دینا، وہ امر نہیں جیسے فعل امر ہے، حضرت صاحب سمجھتے ہوں گے یا دیگر احباب جو بیٹھے ہیں، وہ امر نہیں، وہ امر نہیں جو عربی کی گرامر میں پڑھایا جاتا ہے، وہ امر نہیں، یہ اور امر ہے جو امر ربی ہے، جو امر ربی ہے۔ چلو کچھ یوں کہہ دیتا ہوں، یہ رب کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، یہ رب کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ تیسری بات بھی کر دوں، یہ تقدیر الہی ہے، یہ تقدیر الہی ہے۔ اب ہم جس وقت اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا، تو یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اس کا فیصلہ، اس بات کا امر ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایک نہ ایک دن زندگی ختم ہونی ہے، مرنا ضرور ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے عالم نے فرما دیا ہے کہ جیسے انسان کی زندگی ختم ہوگی، مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے رضا الہی سے، یہ بات غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رضا اور قضا میں فرق بتانے لگا ہوں۔ رضا کیا چیز ہے؟ جس وقت بندہ کوئی ایسا فعل کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس پر خوش ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس پر خوش ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی خوشنودگی اور اپنی رضا نصیب فرما دیتا ہے، یہ رضا ہے۔ اب ہمارا بیٹا مر گیا ہو، رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، خوش ہونا، یہ رضا ہے، یہ رضا ہے۔ اب ہمارا بیٹا فوت ہو اور ہم خوش ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو، کہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہوں اور جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ صبر اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے، قضا اور چیز ہے، ان میں فرق ہے۔ قضا کیا ہے؟ رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ رضا کیا ہے؟ رضا بندے کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جس وقت بندہ کوئی ایسا فعل کر دیتا ہے، ایسا عمل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس پر خوش ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اپنی رضا نصیب کر دیتا ہے، یہ رضا ہے۔ قضا اور رضا میں یہ فرق ہے۔ یہاں پر میں ایک بطور تمثیل ایک بات بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا جو بڑا انتہائی نیک شخص تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے، اعزاء و اقربا سے ناطہ توڑ لیا اور ایک پہاڑ پر چلا گیا، غار میں جا گزین ہو گیا، وہاں پر بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا، نوافل ادا کرنے لگا، تورات کی تلاوت کرنے لگا، سجدے ریزی میں دن رات بسر کرنے لگا، قیام و رکوع میں۔ تو جس وقت لوگوں نے اس کے بارے میں آپس میں باتیں کی، اس کی بات مشہور ہونے لگی، یہ بات چلتے چلتے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے مقدس کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے دل میں اس کی ملاقات کا اشتیاق اٹھا، اس کی ملاقات کا اشتیاق اٹھا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چلتے 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 اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، اس غار میں، تو دیکھا بندہ نوافل ادا، قیام کی صورت میں ہے، قیام کی حالت میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سارا دن وہ پڑھتا رہا، اللہ کے کلیم بیٹھے رہے۔
اللہ کے کلیم پیچھے خاموشی سے جا کر بیٹھے وہ سارا دن پڑھتا رہا۔ شام کا وقت ہونے لگا تو اللہ کے کلیم واپس آ گئے کہ چلو رات کو آؤں گا، یہ آرام کرنے کا تو ٹائم لے گا، پھر بات کر لوں گا۔ جب آپ واپس تشریف لائے پھر رات کے وقت گئے تو دیکھا وہ گریہ زاری کر رہا، مولا مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری لغزشوں کو معاف کر دے، وہ گریہ زاری کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے کلیم نے فرمایا اے بندے اپنی جان پر بھی کچھ رحم کر، اس کا بھی حق ہے، اپنے جسم پر رحم کر، اس کا بھی کچھ حق ہے۔ تب اس نے اپنی گزارشات جو بارگاہ الہی میں کر رہا تھا سمیٹتے ہوئے عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، اے موسیٰ کلیم علیہ السلام، آپ کی بات بھی درست ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں دن رات اسی کام میں اس لیے لگا رہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں غافل نہ بن جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں غافل نہ بن جاؤں۔ پھر اللہ کے کلیم نے فرمایا اچھا تیری دلی خواہش کیا ہے، تو مجھے بتا، میں رب سے مانگ لیتا ہوں۔ تو تو اپنا ناطا جوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا، میرا ناطا تو جڑا ہوا ہے، تو مجھے بتا، میں دعا کر دیتا ہوں، کوہ طور پہ جا کر عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں اس نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے کلیم بس میں اس کی رضا چاہتا ہوں، اے اللہ کے کلیم بس میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کے کلیم علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام، اور اللہ رب العزت کے کلام کی جو لذت اور چاشنی تھی اللہ کے پیغمبر وہ بات بھول گئے۔ اللہ کے کلام کی جو لذت اور چاشنی تھی اس لذت اور چاشنی کی وجہ سے اس شخص کا پیغام بھول گئے۔ اب رب کا پیار دیکھیں بندے کے ساتھ کتنا ہے۔ جب موسیٰ کلیم واپس آنے لگے پھر رب نے فرمایا میرے کلیم میرے بندے نے کیا کہا تھا، اے میرے کلیم میرے بندے نے کیا کہا تھا۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ اس بندے کو جا کر یہ پیغام سنا دو، جتنی مرضی عبادت اور ریاضات کر لے لیکن تیرے پچھلے گناہ ایسے ہیں کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ موسیٰ کلیم واپس آئے، آ کر اس بندے کو یہ پیغام سنا دیا۔ آگے سے اس نے بات کیا کی، آگے سے اس نے یہ بات کی اے اللہ کے کلیم اگر میرا رب اس بات پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، سبحان اللہ، اگر میرا رب مجھے جہنم میں ڈال دے اسی بات پر راضی ہے تو میں راضی ہوں، میرا رب مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں، اور کیا چاہیے۔ تو عزت کا جو فرمان تھا وہ سنا دیا موسیٰ کلیم نے، اسے رب نے یہ کہہ دیا، آگے سے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں راضی ہوں، جو رب کرنا چاہتا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ موسیٰ کلیم واپس جب کوہ طور پہ گئے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلیم جاؤ اسے بخشش کا مژدہ سنا دو، اسے بخشش کا مژدہ سنا دو۔ باری تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، آج یہ حکم ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ رب نے یہ فرمایا کہ میرے کلیم میں نے جو بھی حکم کیا تھا میرے بندے نے حکم تولی نہیں کی، بس اس نے اپنا سر عز و انکساری سے جھکا لیا اور میری بارگاہ میں عرض کرنے لگا باری تعالیٰ اگر تو مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ بس اسی کی یہی ادا مجھے پسند آ گئی، اسی کی یہی ادا مجھے پسند آ گئی، میں نے بخش دیا۔ مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ جسے چاہوں بخش دو، جسے چاہوں سزا کر دو۔ یہ ہے رضا، یہ کیا ہے؟ رضا۔